بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم فلما فصل جدا ہونا، نکل پڑنا، طالوت اسلامی لشکر کے سردار کا نام، جنود لشکروں کو کہتے ہیں، لشکر، مبتلیکم ابتلا آزمائش میں مبتلا کرنا، امتحان لینا، نہر اردو کے اندر بھی نہر استعمال ہوتا ہے، شریبہ شرب سے پینا، یطعمہ چکھنا، لم یطعمہ جو اس کو نہ چکھے نہ پیئے، اغترفا چلو بھر لینا، غرفتاً چلو، بیدہ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، فلما جاوزہ جاوزہ تجاوز کرنا، وہاں سے آگے جانا، لا طاقت اردو کے اندر بھی طاقت ہی استعمال ہوتا ہے، جالوت کفار کے لشکر کا سردار، اس کا نام جالوت تھا، یظنون گمان کرنا، ملاق اللہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، فئہ کہتے ہیں جماعت کو، قلیلہ چھوٹی سی، غلبت جو غالب آ جاتی ہیں۔ اب ترجمہ، فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والے ہیں نہر کے ذریعے، پس جس شخص نے اس میں سے پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جس نے اس کو چکھا بھی نہیں وہ مجھ سے ہے، سوائے اس کے کہ جس نے ایک گھونٹ پانی کا ایک چلو پانی کا بھر لیا ہاتھ سے، پس ان لوگوں نے پانی پی لیا سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، فلما جاوزہ، پس جب وہ وہاں سے تجاوز کر کے آگے گئے، وہ حضرت طالوت اور ان پر ایمان لانے والے، تو کہنے لگے نہیں ہے طاقت آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو یہ گمان و یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلہ، کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو غالب آ جاتی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جب لشکر کے سردار حضرت طالوت مقرر ہو گئے اور اللہ کی طرف سے نشانی بھی دکھلا دی گئی کہ بنی اسرائیل کا صندوق ان کے پاس پہنچ گیا، تو اب انہیں مجبوراً تسلیم کرنا پڑا، بالکل ٹھیک ہے جی ہمارے سردار ہیں،
لشکر کی تیاری شروع ہوئی، حکم دے دیا گیا ایمان والوں کو کہ تم تیار ہو جاؤ، اب روانہ ہونا ہے۔ کرتے کرتے لکھا ہے مفسرین کرام نے تقریباً کوئی 80,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اتنی بڑی تعداد تیار ہو گئی۔ تو حضرت طالوت نے اس لشکر کو لیا اور عمالقہ قوم جو ان کی دشمنوں کی تھی ان کے علاقے کی طرف روانگی شروع ہو گئی۔ جب نکل گئے تو حضرت طالوت نے اس وقت کے جو پیغمبر تھے ان پر وحی آئی، اس کے ذریعے سے یہ اعلان کیا کہ تم جو نکل آئے ہو نا، اب اس کے بعد تمہاری آزمائش بھی ہوگی، تاکہ پتہ لگے کون ہے جو جم کر لڑنے والا ہے، مقابلہ کرنے والا ہے، اور کون وہ ہے جو استقلال کے ساتھ چلنے والا نہیں، اس کو ہم ابھی سے جدا کر دیں۔ جب بھی کوئی لشکر روانہ ہوتا ہے نا، دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے یہ کام کریں گے، وقت آنے پر بہت سارے نکل جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، عملی طور پر کام کرنے کو تیار کوئی نہیں ہوتا، مشکل حالات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارا امتحان ہوگا، اور بتا رہے ہیں کہ امتحان ہوگا، تاکہ یہیں سے ہی الگ ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ راستے سے بھاگتے پھرو اور ہمیں نہ پتہ لگے کہ کتنے ہمارے ساتھ ہیں اور کتنے نہیں۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر بھی تو ایسا ہوا نا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، 300 منافق درمیان سے نکل کے بھاگ گئے، باتیں بناتے ہوئے ہیلے اور بہانوں سے نکل گئے وہ۔ تو ایسے موقع پر پھر پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، تاکہ پتہ لگ جائے کہ تم میں سے استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کون جم کر کھڑا ہونے والا ہے اور کون نہیں ہے۔ امیر لشکر کو اس چیز کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس قسم کی چیزوں کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل، لیکن اس موقع پر سردار اور سربراہ ان کو بنایا گیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا، اور انہوں نے امیر صاحب نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص جو ہے آج رات آگ نہیں جلائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ رات انتہائی ٹھنڈی، سردی لگی ہوئی، سفر کیا ہوا، بھوک لگی ہوئی، حکم یہ مل گیا کہ تم نے آگ نہیں جلانی۔ سردی کیسے دور کریں، اپنی بھوک کیسے مٹائیں، کھانا نہیں پکائیں گے تو اب کیا کریں؟ لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے کہ آپ کی مہربانی، آپ ان کو مشورہ دیں کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ اجازت دی جائے، ہم کھانا پکا لیں، آگ جلا لیں۔ تو دونوں نے کہا کہ نہیں، وہ امیر ہیں، ان کے ذہن میں کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حکم دیا ہے، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا سردی ہے کہ بھوک ہے کہ پیاس ہے، بس انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ اب خاموش ہوں گے، بھئی یہ بھی جب بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اور کون بات کرے گا امیر لشکر سے۔ رات اس طریقے سے گزری، صبح ہوتے ہی انہوں نے حکم دیا جلدی یہاں سے نکلو اور اپنے دشمنوں پر جا کے حملہ کر دو۔ ایسا ہی ہوا، اٹھتے ہی تیاری کر کے جب حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ بعد میں سب کو سمجھ آئی کہ اگر ہم رات کو آگ جلاتے، روشن کرتے تو جو دشمن تھا سامنے اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہمارے متعلق، اس نے بھی پوری تیاری کر لینی تھی اور امداد کے لیے ادھر ادھر سے اوروں کو بھی بلا لینا تھا اس نے۔
تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ امیر صاحب نے جو حکم دیا یہ 100% درست تھا، اگرچہ بھوکے رہنا مشکل تھا، سردی کاٹنا مشکل تھا، لیکن اس سے جو اور بڑا فائدہ ہے وہ حاصل ہو گیا۔ ساتھ امتحان بھی ہو گیا کہ جو بھوک نہیں برداشت کر سکتے، سردی نہیں برداشت کر سکتے، انہوں نے کیا جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا۔ بھئی وہاں تو بھوک پیاس کی بات نہیں، وہاں تو گردن دینے کی بات ہوتی ہے، وہاں تو گردن بھی چلی جائیں گی، کوئی عضو بھی کاٹا جا سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے، شل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو لشکر ہو جہاد کرنے والا، یہ چیزیں تو برداشت کرنے کی عادت ان کو ہونی چاہیے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب تشریف لائیں تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کے برخلاف کیا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے سارے لشکر کو تقسیم کر دیا، فرمایا اکٹھے نہیں رہنا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی اس پہاڑی پر، کچھ اس پہاڑی پر، کچھ اس پہاڑی پر، اور جا کر اپنے کھانے پکاؤ اور آگ روشن کرو۔ وہاں مصلحت اس موقع پر یہ تھی۔ ایسا ہی ہوا، سارا لشکر جو ہے نا تقسیم ہو گیا مکہ سے تھوڑا پہلے ہی۔ جب رات ہوئی مکہ والوں نے دیکھا ہیں اتنا بڑا لشکر، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، انہوں نے سمجھا کہ وہاں سے شروع ہو کے سارے ہی مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے، یہ تو بہت زیادہ تعداد میں آ گئے، ہم سارا مکہ بھی کھڑے ہو جائیں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ویسے ہمت ہار گئے، جب صبح ہوئی تو ایک ایک ہو کر اسلام میں داخل ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے۔ لڑائی اور جہاد کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فتح فرما دیا اسے، جبکہ تیاری جہاد کی پوری تھی۔ تو یہ مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ امیر لشکر جو ہوتا ہے، جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا علم ان کو عطا فرمایا۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس موقع پر فرمایا بھی تمہاری آزمائش یہ ہے، اب تم چلتے جا رہے ہو، تمہیں لگے گی پیاس، پیاس کے بعد آگے جا کر ایک نہر آنی ہے، پانی ہوگا، اچھا پانی ہوگا، پینے کے قابل ہوگا، لیکن تم نے اس میں سے پانی نہیں پینا۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے اس نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمانا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس شخص نے بھی وہاں سے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منی، بس وہ ہمارے لشکر کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا۔ منی منا یہ خاص تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ الحسین منی جو مشہور روایت ہے، حضرت حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور مختلف موقع پر آپ نے فرمایا جو نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، جو مسلمانوں کے خلاف اسلحہ استعمال کرے لیس منا، ہم سے نہیں، وہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے بھی فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، جس شخص نے اس میں سے پانی پی لیا وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے نہیں پیا، زبان پر رکھا ہی نہیں، لم یطعمہ چکھا ہی نہیں، فَإِنَّهُ مِنِّي وہ مجھ سے ہے، اس کا تعلق ہے مجھ سے۔ اب یہ بڑی سخت آزمائش ہے کہ انسان کو پیاس لگی ہو اور شدت کی پیاس لگی ہو، جب پانی سامنے آئے تو اس کا مطالبہ اور بڑھ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اب تو پانی پینا ہی پینا ہے، پینا ہی پینا ہے، صبر ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہی تو آزمائش ہے نا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے نا کہ نہیں استعمال کرنا، یا اپنی خواہش کے پیروکار ہو، کچھ دل میں آئے گا اس کی پیروی کرنی ہے، اسے ماننا ہے۔ انسان تو عام طور پر جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے نا، اس کے پیچھے جاتا ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہیں، وہ قوم جہاد نہیں کرے گی جو نفس پرستی میں
خواہش پرستی میں جو دل میں آئے، جو دل چاہے وہ کرے، وہ قوم جہاد نہیں کر سکتی۔ جہاد وہی قوم کرتی ہے جو ہر موقع پر اللہ کے حکم کو دیکھا کرتی ہے۔ وہاں جب گئے، ہاں اتنی اجازت دی گئی، اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اگر کوئی چلو سے پانی پینا چاہے تو اتنا پانی پینے کی اجازت ہو۔ بہتر تو یہ بالکل نہ پئیں، پینا بھی ہے تو ایک چلو بھر کر پانی پیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پیا جا سکتا۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ، ہزاروں کا لشکر، پیاس سے نہ ڈھال، بری حالت، پانی دیکھتے ہی صبر نہ ہوا، انہوں نے پینا شروع کر دیا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فرمایا سوائے تھوڑی تعداد کے، تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور روایات میں جو تعداد لکھی ہے مفسرین کرام نے وہ 313 تھے۔ 80,000 کے لشکر میں سے 313 یہ بچے جنہوں نے اپنے اللہ کا حکم مانا اور اپنے سردار جو تھے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ جب ان لوگوں نے پانی پی لیا تو اب ان کے لیے تو وہاں سے آگے جانا ہی مشکل ہو گیا، ہمت ہی ختم ہو گئی کہ ہم آگے کیسے جائیں۔ فرمایا کہ 3 گروہ ہو گئے وہاں پر۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا تھا جنہوں نے پانی پی لیا اور ادھر ہی رہ گئے۔ دوسرے لوگ وہ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا ہے تو بالکل تھوڑا سا چلو بھر لیا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری تعداد تو بہت ہی کم ہے تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ تعداد ہماری بہت کم ہو گئی ہے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے پانی نہیں پیا اور اللہ کی ذات پر ان کو پورا یقین تھا، پورا یقین تھا ان کو کہ نہیں پیا پانی تو کیا ہوا، پیاس پانی نہیں بجھاتا، پیاس تو اللہ کی طرف سے بجھتی ہے، بھوک روٹی نہیں مٹاتی ہے، اللہ کی طرف سے مٹتی ہے، ورنہ انسان بسا اوقات کتنا پانی پی جاتا ہے، پیتے پیتے تھک جاتا ہے لیکن پیاس نہیں جاتی۔ اگر پیاس پانی بجھاتا ہوتا تو ان کی پیاس تو وہاں پر ختم ہو جاتی۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب وہ وہاں سے تجاوز کر کے حضرت طالوت بھی گئے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی گئے، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، یہ جو دوسری جماعت ہے نا یہ جملہ ان کا ہے، جو پہلے ہیں جنہوں نے پانی پی لیا وہ تو ادھر کے ادھر ہی رہ گئے، آگے ہمت نہیں ہوئی، لکھا ہے کہ ان کے پیٹ پھول گئے، بری حالت ہو گئی، وہ چلنے کے قابل ہی نہ رہے، ان کو تو وہیں پر چھوڑ دیا۔ اب جو گئے تو صحیح لیکن ایمان بھی ہے، اپنی تعداد دیکھ کر کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، کہا ہم تو بہت تھوڑے ہیں۔ جالوت اسلامی لشکر کے سردار کا نام طالوت اور جو مقابل تھے ان کے سردار کا نام جالوت، نام بھی دونوں کا ایک جیسا ہی، طالوت اور جالوت۔ کہنے لگے ہم ان کے مقابلہ کیسے کریں گے، سارے بندے تو رہ گئے۔ تیسری جماعت بولی جو اکمل ایمان والے تھے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ بولیں جنہیں اپنے اللہ سے ملنے کی پوری امید تھی اور پورا یقین تھا۔ ان کو یہ تھا کہ آخر تو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، بزدلی سے مر کر اللہ کے پاس جائیں، بہتر نہیں ہے کہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو کر جائیں، سرخرو ہو کر تو پہنچے نا۔ بزدلی کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی شجاعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ انہم ملاق اللہ، پورا یقین تھا کہ آخر تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ کہنے لگے تم کیوں گھبراتے ہو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
فرمایا کتنی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اگرچہ ہم دیکھنے میں تھوڑے سے ہیں، تعداد ہماری بہت تھوڑی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اتنی بڑی جماعت پر بھی ضرور غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، ہم تو صبر کرنے والے ہیں، ہم نے تو پانی بھی نہیں پیا، اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ جو صبر کیا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تعداد میں ہم تھوڑے ہیں لیکن اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ جنگیں تعدادوں سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، مال و دولت کر و فر سے نہیں جیتی جاتی، ہمیشہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے، اس واسطے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود بھی مضبوط ہوئے، خود بھی تکڑے ہوئے، اور اپنے وہ ساتھی جو تھوڑی کمزوری دکھا رہے تھے ان کو بھی مضبوط کیا۔ کہا گھبراتے کیوں ہو، تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ جب اس طریقے سے انہوں نے تیار کیا، اور پھر اگلی آیات میں آ رہا ہے اللہ سے انہوں نے دعائیں مانگی تو اللہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو کامیاب کر کے دکھا دیا۔ چھوٹا سا لشکر کامیاب ہوا اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو ہر معاملے میں، ہر کام میں ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ جو ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں